شروع کرتے ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اور بارگاہ عزتی میں منفعت بخش علم کے حصول کی دعاؤں کے بعد آج کے سبق کی جانب آتے ہیں، اور یہ ہمارے مشکات المصابیح کے سلسلہ اسباق کا 32واں سبق ہے، لیسن ہے. اور آج بتوفیق اللہ ہم حدیث نمبر 314 سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اس کا ٹاپک ذکر کرتے ہیں کہ عورتوں سے ان کی مقعدوں میں جمع کرنا نہایت غلیظ اور لعنت الہی کا موجب عمل ہے. عورتوں سے ان کی مقعدوں یعنی پیٹھوں میں جمع کرنا نہایت غلیظ اور لعنت الہی کا موجب عمل ہے. تو اس کی دلیل میں حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا فسا احدکم فلیتوضأ. اذا فسا، جب تم میں سے کوئی ایک بے وضو ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. ولا تأتوا النساء فی اعجازہن، اور مت آؤ تم عورتوں کو یعنی اپنی بیویوں کو فی اعجازہن ان کی پیٹھوں سے. یعنی یہ جو منکوہ خواتین ہیں، مرد جو ہیں وہ اپنی منکوہ خواتین جن سے نکاح ہو اپنی بیویاں، ان کے ساتھ جب وہ مباشرت کریں تو اس وقت اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ ممانعت ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کریں ان کی پیٹھوں سے. تو جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ مشروع فرمایا ہے، اسی کے مطابق ہی مباشرت یا جماع ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ان مسائل کی تفاصیل آپ آگے بھی پڑھیں گے فقہی کتابوں میں بھی اور احادیث میں بھی. فی الحال سر دست اتنا ہی یہ آپ ذہن میں رکھ لیں. حدیث 314 کے فوائد مسائل. اس حدیث کی سند حسن ہے. اور نمبر 2، مقعد سے ہوا کا نکلنا طہارت یعنی وضو کے ختم ہونے کا سبب ہے. لہذا ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اسی مقعد میں کسی جگہ سے جماع کرنا بھی نہایت غلاظت اور لعنت الہی کا سبب ہے. تو اب وضو کے ختم ہونے کا بھی یہی راستہ ہے اور جماع کی ممانعت کا بھی یہی. تو اس لیے ایک ہی حدیث میں دونوں کا اکٹھا ذکر کر دیا گیا ہے. حدیث نمبر 315، آنکھیں مقعد کی سربند یعنی تسمہ ہیں. آنکھیں، انسان کی آنکھیں، عورت یا مرد کی، یہ کیا ہیں؟ مقعد کی یعنی پیٹھ کی سربند تسمہ. سربند کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو باندھا جائے، کسی چیز کا منہ باندھ لیا جائے، وہ کھلا نہ رہے. تو اس کی وضاحت ہو جائے گی حدیث کی عبارت سے. وان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العینان وقاء الصحی، یہ بے شک آنکھیں، یقیناً آنکھیں، وقاء تسمہ ہے الصحی دوبر کا، مقعد کا، پیٹھ کا، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ تو پھر جب آنکھ سو جاتی ہے تو استطلق الوقاء تو تسمہ جو ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، کھل جاتا ہے، استطلق الوقاء، گویا کہ نیند جو ہے وہ جب آ جاتی ہے تو اس وقت انسان کے جوڑ یا مفاصل جو ہیں جوائنٹس وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اسے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا اور نہ اسے علم ہوتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسی حالت میں اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات فرمائی گئی کہ آنکھیں جو ہیں وہ دوبر یعنی پیٹھ کا تسمہ ہیں، آنکھیں کھلی رہیں گی تو وہ پیٹھ جو ہے اس کا منہ بند رہے گا، اور جب آنکھیں جو ہی بند ہوں گی تو وہ کسی بھی وقت تسمے ڈھیلے پڑ سکتے ہیں اور آدمی بے وضو ہو سکتا ہے، یہ مطلب۔ اس حدیث کی سند میں ایک ضعیف راوی ابو بکر بن ابی مریم ہے، نیز حدیث میں اور علتیں بھی ہیں، تو ایسے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہوئی، لیکن من حیث المفہوم جو مسئلہ واضح ہوا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس میں آگے بھی جو احادیث آ رہی ہیں اس کی وضاحت کریں گی کہ اصل میں جب گہری نیند ہو تو اس وقت وہ نواقض الوضو میں سے ہے، وضو توڑنے والی اعمال میں سے ایک نیند ہے، گہری نیند، تو آگے ذکر ہوگا کس قسم کی نیند ہے۔ سر دست اس حدیث میں یہی ذکر ہوا ہے کہ آنکھیں سو جائیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، گہری نیند مراد ہے۔ حدیث 316 نیند نواقض وضو میں سے ہے۔ ہاں جی، جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا، اور اس کی وجہ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ عینان وقاء الصحی، کہ جو آنکھیں ہیں اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سویا ہے یا کہ بیدار ہے، تو جو ہی آنکھیں جو ہیں وہ ڈوب جائیں، بند ہو جائیں، انسان نیند میں چلا جاتا ہے، یہ تو ہی عام بات۔ اب کس قسم کی نیند؟ بسا اوقات ہلکی نیند ہوتی ہے، بعض اوقات گہری نیند ہوتی ہے، ایک کیلولہ انسان کرتا ہے، ایک بیٹھے بیٹھے انسان چکولے کھاتا ہے، لہراتا ہے، پھر ایک دم جھٹکا لگتا ہے اٹھ بیٹھتا ہے، اور ایک آدمی ہے باقاعدہ لیٹ کر سو جاتا ہے اور خراٹے لیتا ہے، آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اس کو پتہ نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں۔ تو نیند کے مختلف مراتب و درجات ہیں، جو قرآن مجید میں لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، سینہ کا معنی اللہ احکم الحاکمین کمزوریوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، اسے کوئی نیند یا بلکہ اونگ بھی آئے، کیونکہ تھکاوٹ اس کو آتی نہیں، نہ یہ انسانی کمزوریاں جو ہیں اس کے ساتھ لاحق ہیں۔ تعالی اللہ عما یصفون، اللہ ان چیزوں سے بلند ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقاء الصحی العینان، ہاں جی، پیٹھ کا سربند جو ہے تسمہ وہ دونوں آنکھیں ہوتی ہیں، فمن نام فلیتوضا، تو جو شخص سو جائے یعنی آنکھوں سے پتہ چلے گا آنکھیں اگر سو جاتی ہیں، فلیتوضا تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیند کا اصل جو پتہ چلے گا وہ آنکھوں سے پتہ چلے گا، آنکھیں پتہ دیتی ہیں، اسی لیے کہا العینان، اور پھر آگے فرمایا فمن نام فلیتوضا، جو پھر سو گیا یعنی جس کی آنکھیں بند ہو گئیں اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ وقال شیخ الامام و یسنہ، امام و یسنہ امام بغوی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے هذا فی غیر القاعد لما صح، کہ صحیح جو بات ہے اس کے مطابق
جو صحیح بات سامنے آئی ہے اس کے مطابق یا جو تجربات ہیں وہ یا حقائق کہ یہ جو نیند ہے وہ ہوگی جو کہ بیٹھنے والے کے علاوہ ہوگی، یعنی جو بیٹھ کر سوتا ہے وہ گویا کہ ایک اونگ ہے، ہلکی نیند، اچکولے کھانا پھر جھٹکا لگتا ہے اٹھ بیٹھتا ہے، اس سے نیند اس سے وضو جو ہے وہ نہیں ختم ہوگا، خواہ انسان کچھ وقت کے لیے ایسی حالت میں بھی چلا جائے کہ اسے پتہ نہ رہے کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، لیکن بہرحال ایسی کیفیت میں جو کہ بیٹھنے کی حالت میں ہے اس میں جو وہ وضو نواقض الوضو نہیں، صحیح درست یہی عمل ہے، جبکہ احناف وغیرہ اس کے برعکس ہیں۔ تو بہرحال اس کی آگے وضاحت دیگر احادیث میں آ رہی ہے جس میں باقاعدہ لیٹنے کے ذکر ہے، اس لیے کہا کہ جو نیند بیٹھے ہوئے آئے وہ نواقض الوضو میں سے نہیں، وہ وضو کو نہیں توڑتی، اسے اونگ یا ہلکی نیند کہتے ہیں۔ تو جو لیٹ کر سو جائے تو پھر وہ جو ہے وہ نواقض الوضو ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیگر حدیث کی طرف آتے ہیں۔ مسائل نمبر 1، بعض محققین کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، جبکہ بعض دیگر کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عائض سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ مرسل یعنی منقطع ہے، بعض مرسل کہتے ہیں اور بعض اس کو صحیح کہتے ہیں، صحیح مانتے ہیں، بہرحال جو مرسل ہوگی تو منقطع بھی ہوگی، اس لیے کہ تابعی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتا ہے، درمیان میں صحابی منقطع ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، جب دو قول آ جاتے ہیں تو پھر آگے بہتر یہی ہے کہ انسان یہ کہہ دے واللہ تعالی عالم، علم کو اللہ کی جانب منسوب فرما دو، کر دو۔ صحیح حدیث کے مطابق وضو ٹوٹنے کا حکم لیٹ کر سونے والے شخص کے لیے ہے، ہلکی نیند یعنی اونگ یا بیٹھے بیٹھے نیند کے اچکولے لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام محی السنہ رحمہ اللہ کا بھی ایسا ہی قول ہے۔ تو اب عزیز طلبہ واضح ہو گیا ہوگا آپ کو، یہ جو حدیث میں آتا ہے انما العینان بقاء الصح، تو اس سے مراد آنکھوں کا بند ہونا جب انسان لیٹ کر آنکھیں بند ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے اگر ہو جائیں تو وہ نواقض الوضو میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 317، ہلکی نیند یعنی اونگ وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وہ حدیث آ گئی ہے جس سے محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ نواقض الوضو میں سے وہ نیند ہے جو کہ انسان سو کر خراٹے لینا شروع کر دے اور اسے پتہ نہ ہو، گہری نیند میں چلا جائے اور سو کر لیٹ کر، بیٹھ کر نہیں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ینتظرون العشاء، نماز عشاء کا انتظار کرتے، حتیٰ تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ ان کے سر نیچے ڈھلک جاتے نیند اور تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو آپ کو علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز جو ہے وہ لیٹ کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بتاخیر العشاء، اگر مجھے اپنی امت پر تھکاوٹ، سختی کا، تنگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو اور زیادہ لیٹ کرتا۔ تو عام حالات میں بھی آپ کی نماز عشاء جو تھی وہ آپ لیٹ ہی پڑھتے تھے، کیونکہ اس میں ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے مسجد نبوی میں اور پھر انتظار کرتے کرتے پھر وہ بیچارے تھکے ہوئے ہوتے تھے، سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ
انہیں نیند آنا شروع ہو جاتی اور وہ ان کی گردنیں ڈھلکنی اور جھکنا شروع ہو جاتی اور اس طریقے سے جھٹکے لے لے کر وہ وقت گزارتے. تو پھر کیا ہوتا ثم یصلون ولا یتودعون. محلے سے دلال یہ ہے کہ پھر وہ نماز ادا کرتے اور وضو نہیں کیا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ یہ بیٹھ کر جس قسم کی اونگ آنا جو ہے یہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. رواہ ابو داؤد اور ترمذی ہو الا انہ ذکر فیہ. امام ترمذی نے اپنی جامع میں یہ الفاظ یہ ذکر کیے، یہ حدیث ذکر کی ہے، لیکن ینتظرون کے الفاظ کی بجائے امام ترمذی کی روایت میں ینامون کے الفاظ ہیں. ینامون بدل ینتظرون العشاء حتی تخفق رؤوسهم. آگے وہی الفاظ ہیں. تو یہ جو اصحاب رسول اللہ شروع میں ینتظرون العشاء، تو جامع ترمذی میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینامون، یہ الفاظ تھے. واضح الفاظ ہیں کہ سو جاتے تھے باقاعدہ، ایسے سوتے کہ سر جو ہیں وہ نیچے جھک جاتے. باقاعدہ نوم کی نیند کے الفاظ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے جو نیند ہوگی وہ وضو کو توڑنے والی نہیں ہوگی. یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے. 18 لیٹ کر مکمل سونا وضو ختم کر دیتا ہے. اب واضح حدیث آگے اگر لیٹ کر انسان سو جائے یا نیند کا غلبہ ہو اور لیٹا ہوا ہو بیٹھا ہوا نہ ہو تو پھر اس سے وضو کرنا چاہیے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الوضوء علی من نام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک وضو اس شخص پر ہے جو سو جائے. من نام مستجعن، پہلو کے بل لیٹتے ہوئے. مستجعن جو سو جائے، جس کو نیند آ گئی لیٹے ہوئے. مستجعن فإنه، اس لیے کہ بے شک وہ اذا اضطجع استرخت مفاصلہ، جب وہ لیٹے گا اور لیٹ کر اس کو نیند آئے گی. فإنه اذا اضطجع، جب وہ لیٹے گا اور نیند میں چلا جائے گا تو استرخت مفاصلہ، تو اس کے جو جوائنٹس یعنی جوڑ ہیں جسم کے باڈی کے وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے. جب وہ ڈھیلے پڑ جائیں گے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے کنٹرول سے نکل جائیں گے، اور کنٹرول ہو جائیں گے. اب اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور کیا وہ خود کیا کر رہا ہے، اس کا ہاتھ کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. اینا بات یادو، جس طرح کے الفاظ ہیں. جب کوئی شخص آپ میں سے سو کر اٹھے تو وہ برتن میں اس وقت تک پانی ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ وہ دھو نہ لے، کیونکہ فإنه لا يدري أين باتت يده، کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس نے کہاں رات گزاری. تو وہ یہ بھی اسی بات طرح ہے کہ جب اس کے مفاصل ڈھیلے پڑ جائیں گے، لیٹے ہوئے سوئے گا تو اس کو کوئی پتہ نہیں رہے گا اس کے کہ ہو سکتا ہے اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو یا اور کسی جگہ پہ ہاتھ لگ گیا ہو شرمگاہ وغیرہ میں، تو اسے پتہ نہ چلے. رواہ ترمذی و ابو داؤد. حدیث 380 کے فوائد و مسائل. ان میں سے ایک یہ روایت منکر ہے اس لیے کہ سند میں ایک راوی ابو خالد دارانی مدلس اور انان ہے. 318. لیکن عزیز طلبہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایات کچھ صحیح بھی آ رہی ہیں، کچھ حسن آ رہی ہیں، کچھ ضعیف آ رہی ہیں. تو مصنف رحمہ اللہ نے اس قسم کی روایات بھی ذکر کر دی ہیں تاکہ جو موضوع ہے یا مفہوم جو ہے مسئلے کا وہ اور زیادہ واضح ہو جائے. اگر صحیح روایات موجود ہیں تو وہ ہمیں ان روایت سے ویسے تو مستغنی کر دیتی ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ مسئلے کو مزید مسئلہ جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے. تو اگر مفہوم مختلف ہو اور صحیح روایت اور ہو اور منکر یا ضعیف روایت اور ہو تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، الا یہ کہ وہ جو کہ بعض محدثین نے کہا ہے کہ ذوق شدید قسم کا نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ فضائل میں ہو، اور پھر یہ ہے کہ اس حدیث سے کوئی زیادہ قوت میں کوئی اور حدیث نہ ہو جو اس کے خلاف ہو، تو پھر اس کو بھی لینے میں حرج کوئی نہیں. یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ فضائل اعمال کے فضائل کے ساتھ ہو.
حدیث 319 شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی یہ مسئلہ آ گیا آپ کے سامنے۔ وعن بسرۃ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں خاتون، قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مس احدکم ذکرہ جب تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو چھو لے فلیتوضا تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ رواہ مالک و احمد و ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی۔ دیکھو کتنی نیکسٹ حدیث ہے 320 شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حکم منسوخ ہے۔ آپ شرمگاہ وضو نہیں ٹوٹتا، یہ حکم منسوخ ہے۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن مس الذکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن مس الرجل ذکرہ کہ آدمی جو اپنی شرمگاہ کو چھو لے بعد ما یتوضا اس کے بعد کہ وضو کر لے، وضو کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ چھو لے وحل قال آپ نے کیا فرمایا کہ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحل ہوا الا بضعۃ منہ کہ یہ تو ایک اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ رواہ ابو داود و ترمذی و النسائی و ابن ماجہ نحوہ وقال شیخ الامام المحسن هذا منسوخ لأن ابا ہریرہ اسلم بعد قدوم طلق۔ خود ہی وضاحت کر دی امام السنہ نے، جو کہ امام بغوی رحمہ اللہ ہیں، یہ ذکر کرنے کے بعد کہ اس حدیث کو امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اسی طرح ذکر کیا اور شیخ الامام منسوخ ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے بارے میں جو کہ وضو کرنے کے بعد اپنا ہاتھ شرمگاہ کو لگاتا ہے تو کیا اس کا وضو رہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تو اس کا ایک ٹکڑا ہے جسم کا، پارٹ آف دا باڈی ہے وہ بھی، یعنی شرمگاہ بھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو نہیں ٹوٹتا، کوئی حرج نہیں۔ پہلی حدیث میں ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں یہ ہے، تو بے بعد میں پھر جب تضاد آ جاتا ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، جمع نہیں ہو سکتا، تو پھر ناسخ منسوخ کا معاملہ ہوتا ہے اگر تطبیق نہ دی جائے۔ دونوں حدیثیں دیکھا جائے گا کہ پہلی کون سی ہے، بعد کا حکم کون سا ہے، تو بعد والا جو حکم ہوگا صحیح حدیث میں وہ ناسخ ہوگا اور پہلا حکم جو ہوگا وہ منسوخ ہو جائے گا۔ تو اس لیے امام السنہ نے کہا کہ یہ منسوخ ہے، اس لیے کہ ابا ہریرہ جو ہیں وہ اسلام لائے ہیں بعد قدوم طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ جس میں وضو نہیں ٹوٹتا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس میں بعد میں بھی اور کئی حدیثیں آئیں گی۔ تو معلوم ہوا عزیز طلبہ کہ جو بعد والا حکم ہے اگر دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو بعد والا حکم جو ہے وہ پہلے والے حکم کو منسوخ کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنا چاہیے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آگے ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ چھونے سے کیا مراد ہے، کیا آیا بغیر کپڑے کے چھوئے تو یہ مسئلہ ہے، یا کہ کپڑا بھی ہو تو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی بات آگے ذکر ہو رہی ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیجئے۔ پہلے اس حدیث کی سند صحیح ہے، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے منسوخ ہونے کی دوسری دلیل یہ بھی ہے
کہ خود طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ لو جی بات واضح ہوگی۔ اور خود یہی راوی جو ہیں جن سے یہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلو الا بضعۃ منہ، کہ شرمگاہ بھی اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، طلق بن علی کی حدیث۔ اس کے علاوہ خود طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث سے مروی ہے کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ وضو کرے۔ اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے اس حدیث کو۔ تو اس صورت میں یہ حدیث اپنے ما قبل حدیث کے موافق ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ طلق بن علی کی یہ حدیث جو ہے وہ پہلی حدیث جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ وضو کرے، وہ ہے بصرہ بنت صفوان کی، اس کے مطابق ہو جائے گی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اصل مسئلہ سامنے یہ آیا کہ حدیث طلبہ سن لیجئے، اصل مسئلہ جو ہے وہ سامنے یہ آیا کہ وضو کرنا پڑے گا اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کو چھوئے، تو شرمگاہ کو چھوئے، ہاتھ لگائے تو اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ آگے آپ کر کے چلتے ہیں کہ یہ آیا بغیر کپڑے کے حکم ہے یا کپڑے کے ساتھ حکم ہے۔ حدیث نمبر 321، بغیر کپڑے وغیرہ کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب واضح ہوگی بات کہ یہ جو حکم تھا کہ وضو کرنا چاہیے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ کپڑے کے بغیر کپڑے کے، یعنی کپڑا وغیرہ نہیں، آدمی یا عورت اس کے ہاتھ اور اس کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا نہیں ہے تو وہ ہاتھ لگائے تو اس کو وضو کرنا چاہیے۔ اگر کپڑا وغیرہ ہے تو پھر آگے اور پھر تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے سر دست، میں نہیں چاہتا اس تفصیل میں جاؤں کہ اگر کپڑا ہو تو پھر اگر چھوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ شہوت سے چھوتا ہے یا بغیر شہوت کے چھوتا ہے۔ تو اگر شہوت کے ساتھ چھوتا ہے تو پھر کپڑا بھی ہو تو پھر اس کو استنجا کر کے وضو کرنا پڑے گا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ ودی اور مزی نکلنے سے اس انسان کو چاہیے کہ وہ استنجا کرے اور اس کے بعد وضو کرے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب شہوت کے ساتھ وہ چھوئے گا بار بار شرمگاہ کو تو ظاہر ہے کہ اس پانی بھی نکلے گا، تو اس طریقے سے اسے استنجا کرنا پڑے گا۔ تو اب یہاں یہ ہے کہ بغیر شہوت کے اگر کپڑا درمیان میں ہو تو پھر کوئی حرج نہیں۔ بات واضح یہ ہوئی کہ بغیر شہوت کے کپڑا بھی درمیان میں ہے، رکاوٹ ہے اس کے اور ہاتھ کے درمیان، تو ہاتھ ویسے لگ گیا ہے بس اوقات انسان کا نہ سمجھتے ہوئے اور نادانستہ، یا بس اوقات کوئی جسم کے کسی حصے میں کوئی یا اس جگہ پہ کوئی خارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے کوئی اگر ہاتھ لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر کپڑے کے ہو، شہوت ہو یا نہ ہو، اور اسی طرح کپڑے کے ساتھ ہو اور شہوت ہو، یہ آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، بہرحال سر دست یہی کافی ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ بغیر کپڑے وغیرہ کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عزیز طلبہ اس لیے میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ روزمرہ زندگی کے یہ ہمارے مسائل ہیں اور اس کا تعلق طہارت سے ہے، اور طہارت اتنی اہم ہے نماز کے لیے کہ اگر طہارت نہ ہو، وضو آپ کا نہیں ہے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، آپ کی نماز ہی ٹھیک نہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ بغیر کپڑے وغیرہ کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ وقد روا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افضى احدكم، جب بڑھائے تمہارا ایک بیادہ ہی اپنا ہاتھ، الی ذکر ہی اپنی شرمگاہ تک لے جائے، افضا پھیلائے یا لے جائے، تم میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ تک، لیسا بینہ و بینہ شیء، اور اس کے ہاتھ کے اور کپڑے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی شے نہ ہو، کوئی کپڑا وغیرہ، لیسا بینہ و بینہ شیء فلیتوضا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔ تو معلوم ہوا کہ پیچھے جو حکم تھا
کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنا ہے تو وہ اس وقت ہوگا جب درمیان میں کپڑا نہ ہو۔ رواہ شافعی و دارقطنی۔ ہاں جی، مسائل۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے یزید بن عبد الملک نوفلی راوی کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ نافع بن ابی نعیم سے اس کی ایک تابع ہے اور یہ حسن الحدیث ہے، جس کی بنا پر بعض اہل علم نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو بعد میں حسن قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 321۔ ہاں جی، تو بعض کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور ایک اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال اس حدیث کا اعتبار سے طلق بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات پر محمول ہے کہ جو شخص شرمگاہ کو درمیان میں کپڑے وغیرہ کے بغیر چھوئے، جو بات ہم نے واضح کر دی ہے۔ حدیث 322 گزشتہ سے پیوستہ، یہ بھی اسی سیم الفاظ کے ساتھ امام نسائی نے اس کو روایت کی ہے بسرا سے، اور بسرا اس سے بسرا بنت صفوان ہیں جن کا پہلے بھی حدیث نمبر 319 میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ پہلی حدیث جو آئی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ذکر کو یعنی شرمگاہ کو چھوئے تو اسے وضو کرنا چاہیے۔ یہ بسرا بنت صفوان ہے رضی اللہ عنہ، صحابیہ ہیں۔ امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے الا انہ لم یذکر۔ ہاں، امام نسائی نے اپنی حضرت بسرا روایت کرتا جو حدیث ہے اس میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے، لیسا بینہ شیئن، یہ الفاظ ذکر نہیں ہوئے۔ باقی روایت جو اب اسی طرح ہے۔ لیکن عزیز طلبہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب تحقیق کی گئی تو یہ جو حدیث ہے حدیث نمبر 322 جو کہ امام نسائی نے اپنی سنن میں ذکر کیا، بظاہر روایت کیا ہے اس حوالے سے، جو کہ امام جو ہیں بغوی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے مسابی میں، تو کہہ رہے ہیں امام سنہ یا مصنف یہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ان الفاظ میں سنن نسائی کے اندر کہیں ذکر نہیں کی گئی، لہذا اس اعتبار سے یہ باطل قرار پاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سنن نسائی کو کنگالا گیا تو یہ جو ان الفاظ کے ساتھ امام نسائی نے اس روایت کو کہیں ذکر نہیں کیا، تو اس اعتبار سے اس حدیث کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کالا دم ہے کہ جیسے ہے ہی نہیں۔ لیکن پہلی جو اس حدیث ہے وہ بہرحال اپنی سند کے اعتبار سے اور مخرج کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اپنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ آگے آتے ہیں حدیث نمبر 323۔ حدیث نمبر 323، بغیر شہوت کے بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں جی، بغیر شہوت کے بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ ایک مسئلہ آگے اور وان عائشہ، اور بیان کرنے والی بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ قالت کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یقبل بعد ازواجہ، بوسہ لیتے اپنی بعض ازواج مطہرات کا بوسہ لیتے، ثم یصلی، پھر آپ نماز ادا فرماتے، ولا یتوضا، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے ٹاپک میں شہوت کا لفظ اس لیے ذکر کیا کہ اگرچہ حدیث میں کوئی نہیں ہے تو آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے کہ یہ جو عمل کیا ہے کو آپ، جیسا کہ روزے کے بارے میں بھی آتا ہے وکان عمل کا کملیر پہ، کہ آپ اپنے آپ پر اپنی خواہش پر سب سے بڑھ کر قابو میں رکھنے والے تھے، قابو پانے والے تھے، کنٹرول کرنے والے تھے۔
تو روزے کی حالت میں بھی آپ اپنی بعض ازواج مطہرات سے مباشرت بھی کر لیتے اور آپ بوسہ وغیرہ بھی لے لیتے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں یہ بات واضح کرنا پڑے گی کہ شہوت کے بغیر ہوئی یہ معاملہ، تو حرج کوئی نہیں ہے۔ یقبل بعض ازواجہ ثم یصلی ولا یتودع، رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجہ وقال الترمذی لا يصح لا آئمہ ہمارے جو اساتذہ ہیں عائشہ سے رضی اللہ عنہ، وعید عن اسناد ابراہیم اور اس طرح ابراہیم تیمی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے یہ ابراہیم تیمی کہتے ہیں عائشہ سے رضی اللہ عنہ۔ وقال ابو داؤد هذا مرسل، اس اعتبار سے ابو داؤد یہ مرسل ہے، تابعی جو ہے وہ اپنا یہ حدیث ذکر کر رہا ہے۔ ابراہیم تیمی لم يسمع عائشہ، اور ابراہیم تیمی جو ہیں انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا، تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے اس کی سند میں کمزوری آ جاتی ہے، مرسل ہے۔ اس حدیث کی سند مرسل ہے اور اس کی وجہ خود مصنف رحمہ اللہ نے بیان کر دی ہے کہ ابراہیم تیمی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ علاوہ ابراہیم سے باوجود یہ حدیث اپنے مفہوم میں درست ہے، کیونکہ بعضوں نے اس کو یہ ضعیف تو کہا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ان ساری علتوں کے باوجود تو اپنا اس کا مفہوم جو ہے حدیث معنی اور مفہوم کے اعتبار سے درست اور صحیح ہے، صحیح کے قریب ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ واضح ہے کہ بوسہ لینا جائز ہے اگر انسان اپنے آپ پر قابو رکھے تو وضو کر کے اور اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث 324، گوشت کھانے کے باوجود اگر چکنائی ہاتھ اور منہ کو نہ لگے تو دھونا ضروری نہیں۔ پیچھے جو حدیثیں گزری ہیں عزیز طلبہ آپ کو یاد ہوگا، ریکال دیز احادیث، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا اس بارے میں کہ بکری کا گوشت کھانے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان شئت تتوضا و ان شئت لم تتوضا، اگر تو چاہے، آپ نے اختیار دیا تھا بکری کا گوشت کھانے سے چاہے تو وضو کر لو چاہے تو وضو نہ کرو، تو محدثین نے اس وضو سے مراد کلی اور ہاتھ منہ کا دھونا لیا ہے۔ تو یہاں وہ اس لیے بھی کہ دیگر احادیث سے علماء جو ہیں وہ معنی اور مفہوم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا ٹھیک ہے کوئی وضو کر لیتا ہے تو مستحب ہے، اگر نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہاں جو کلی کا معنی کیا گیا، وضو کو کلی اور ہاتھ منہ سے تعبیر کیا گیا، وہ کیوں؟ یہ حدیث آ گئی ہے سامنے آپ کے، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بکری کا گوشت کھایا، وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطفا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شانہ کھایا بکری کا یعنی گوشت کا، ٹھیک ہے جی۔ ثم مسح یدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو، دست مبارک کو یعنی مارا پھیرا، بمسح، ایک کپڑے کے ٹکڑے پر،
बिछा हुआ जो टाट वगैरह का टुकड़ा था या बोरिए का, जिस पर बैठकर आपने खाना वगैरह खाया होगा, टाट वगैरह का या बोरिए का बना हुआ टुकड़ा, पीस, बिछोना जिस पर बैठे हुए थे, तो उसी के साथ ही आपने अपना हाथ जो है वो फेर दिया, उस पर हाथ फेर लिया। थोड़ा बहुत लगा होगा, मामूली सा। काना तहता वो टुकड़ा टाट का या बोरिए का जो आपके नीचे था। सुम्मा काम, फिर आप खड़े हुए, फसल्ला, और आपने नमाज पढ़ी। तो अब देखो यहाँ कुली भी नहीं की, यहाँ हाथ भी नहीं धोया और गोश्त खाया है। तो इसलिए अहले इल्म ने वहाँ का जो वुज़ू था उसको ताबीर किया है कुली के साथ और हाथ मुँह के साथ, कि अगर लगी हो कोई चिकनाहट वगैरह तो उसको कुली कर ले और हाथ वगैरह मुंह धो ले, जहाँ जहाँ लगी है तसल्ली कर ले। और अगर ये भी ना हो कि बिल्कुल लगे ही ना, महसूस ही ना हो, बार बार गोश्त ऐसा होता है कि बड़ा साफ सुथरा और प्योर गोश्त होता है, उसमें चर्बी बिल्कुल नाम की नहीं होती, तो आदमी जो है वो खाता है, उसके साथ कोई ना स्मेल आती है ना चिकनाहट लगती है। तो मामूली सा हाथ जो है वो आपका, जिसके साथ आप खाना खाने से मामूली नमी सी लगी होगी शोरबे वगैरह की, तो आपने उसको नीचे टाट के ऊपर उसको खुश्क कर लिया। तो आपने ना कुली की, ना आपने मुंह धोया, वुज़ू तो दूर की बात है, और खाया गोश्त था। तो अब आपने खड़े होकर नमाज पढ़ी। अबू दाऊद इब्न माजा। इस हदीस की सनद दईफ है सिमाक बिन इकरमा रावी की वजह से, और बाद अहले इल्म ने इसकी सनद को हसन कहा है। तो जब बाद ने हसन और बाद ने ज़ईफ, तो हम कहेंगे वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानते हैं इसके बारे में। तो बहरहाल ज़ईफ भी है तो इतनी इस हद तक नहीं कि बड़ा शदीद ज़ोफ़ है, सही के करीब करीब है। हदीस 325, छोटा गोश्त पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा। हाँ, इस हदीस से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी का गोश्त या बकरी का बाजू जो है वगैरह, उसका गोश्त बड़ा पसंद था। वान उम्मे सलमा था रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अन्नहा क़ालत क़र्रबतु इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं करीब ले गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जम्बन मशवियन, एक भुना हुआ चौड़ा, यानी एक टांग होगी या बाजू, उसका गोश्त भुना हुआ। फ़ाकल मिन्हु, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाया। तो फरमाया कि कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खा लिया, बुने हुए गोश्त से, जो कि बाजू का या टांग का था, अपना पिंडली का वगैरह, जानवर की पिंडली का या बाजू का। सुन्ना काम है सलाते, फिर आप खड़े हुए नमाज की तरफ, फलम या तवद्दा, और आपने वुज़ू नहीं किया। तो ये भी हदीस आ गई सामने, इसलिए कि आपको ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वुज़ू से मुराद यहाँ कुली भी हो सकती है, अगर की होती या हाथ मुँह धोया होता तो ज़रूर हज़रत उम्मे सलमा कहती कि वुज़ू तो नहीं किया, तो आपने कुली की या आपने हाथ धोए, ज़रूर जिक्र करती हैं। आपने ये भी नहीं किया, वुज़ू भी नहीं किया, कुछ और भी नहीं किया। इस हदीस में इस बात का जिक्र है। और पिछली हदीस में ये है कि आपके हाथों में थोड़ा सा लगा हुआ था, तो आपने नीचे पीछे हुए टाट पर उस उंगली को खुश्क कर लिया, बस, फिर भी नहीं धोया। फ़वाइद, इस हदीस की सनद सही है, 325 सनद इसकी सही है, दुरुस्त है। आगे हदीस नंबर 326, बकरी का गोश्त पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा, मरगूब ग़िज़ा था। आजू का ये पिंड टांग का, लेकिन इसमें ये जिक्र है कि वो बकरी गोश्त भी था, बकरी और पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा। राफ़िन रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं गवाही देता हूँ, लक़द कुन्तु अश्वी, कि मैं अश्वी, मशवी होता है, मशवी गोश्त,
भुना हुआ, मशवियन रोस्ट किया हुआ, ये हमारे यहाँ अशबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतन शाती। तो मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पेट के गोश्त को ना, बतन शात बकरी के पेट के गोश्त में से कोई चीज़ भुनी, यानी पूरा पेट नहीं भुना बल्कि पेट की चीज़ वो भुनी। ने जब मैंने आगे फिर बात वाज़ेह है कि फिर जब मैंने भून के उनको खिदमत में पेश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और खाने के बाद सुम्मा सल्ला, मकसद ये है कि ये बताना कि फिर आपने नमाज पढ़ी वलम यतवद्दा, और आपने वुजू नहीं किया। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। हदीस के अल्फाज अशबी रसूलिल्लाह बतन शात, कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी के पेट का गोश्त भूनता। पेट का गोश्त में, पेट के गोश्त से मुराद क्या है? जो चीज़ पेट में होती है, जैसे दिल और कलेजी वगैरह। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेट जो है पिंजर पसलियां समेत और चांपें समेत और पूरा जो कुछ उसके अंदर है सब भूनता नहीं। इससे मुराद पेट के अंदर की वो जो चीज़ें खाई जाती हैं, और उसमें अमूमन दिल और कलेजी वगैरह है, खास जो भूनते हैं लोग अलग, और भूनकर फिर खाते भी हैं, तवे पर भी बनाते हैं उसको मसाले लगा के। तो बहरहाल इस तरह का भूनकर मैं आपकी खिदमत में पेश करता। तो जब आप खाते तो असल मसला जो बताया वो ये कि नमाज पढ़ते और वुज़ू नहीं करते थे। तो ये हदीस थी आज हमारे पास, हदीस नंबर 326। ये आखिरी हदीस थी हमारी आज के लेसन की। और अब इसके हवाले से आज के सवालात जो हैं आपके सामने मौजूद हैं सबक के हवाले से। पहला सवाल है, आंखें मक़अद की सरबंद यानी तस्मा हैं से क्या मुराद है? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि हदीस के किस तरह की, यानी कौन से दर्जे की नींद जो है वो वुज़ू को तोड़ देती है, किस कैफियत की? नंबर 3, हदीस की रोशनी में शर्मगाह को छूने से वुज़ू टूटता है या कि नहीं? वजाहत मतलूब है। तो जो हमने वजाहत किया उसके मुताबिक मुख्तसर, बिल्कुल बहुत लंबी डिटेल की जरूरत नहीं है। नंबर 4, बीवी का बोसा लेने से वुज़ू पर क्या असर पड़ता है? इसकी भी वजाहत तफसील थोड़ी सी बयान करके। नंबर 5, हदीस के अल्फाज अशबी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी के पेट का गोश्त भूनता। में पेट के गोश्त से कौन सा हिस्सा मुराद है? पूरा पेट तो मुराद नहीं, बल्कि उसके अंदर जो चीज़ें भूनी जाती हैं। तो इस तरह इसके साथ ही अल्लाह की बरगाह में दुआ करते हुए कि अल्लाह जो कुछ कहा है, सुना है, समझा है, इसको याद रखने और फिर इस पर अमल करने और फिर इसको आगे कन्वे करने की मिन्नवान अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, और इस इल्म को, शरअ इल्म को हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमसे दीन का काम ले ले और रब्बुल आलमीन हक़ के उलमा में से शुमार करे क़यामत के दिन, वो उलमाए हक़ जो कि अंबिया के सही वारिस और जानशीन हैं। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। तो मेरा ख्याल है कुछ टाइम है अभी आज, कोई अगर आपके किसी के ज़हन में कोई सवाल हो फ़ायदा उठाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बेटा आपका नाम क्या है? अली इमरान। माशाअल्लाह, ज़ादकल्लाहु इल्मन व शरफन व इज़्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। साद मोहतरम, ये पूछना था कि अभी जैसे हम हदीस मुबारका पढ़ रहे हैं, हाँ जी, तो हदीस मुबारका के जो उसूल हैं, उसूल हदीस, ये अब हम कब पढ़ेंगे? ये बेटा एक मुस्तकिल फ़न है
مستقل ایک، تو یہ آپ کو الگ کوئی کتاب پڑھائی جائے گی کچھ وقت کے لیے، اور اس میں بھی بہت زیادہ گہری تفصیل سے چیزیں نہیں ہوں گی، چونکہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے، اور آپ لوگ بھی پورا ہفتہ تو نہیں پڑھتے، ظاہر ہے 4 دن پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی دن کا ایک حصہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اگلی کوئی ہوگی نا ٹرم، اس میں اس کا شاید نصاب یا سلیبس لائیں گے ضرور۔ تو سر دست ابتدا میں اصولی جو وزن نہ پڑ جائے، بوجھ نہ پڑ جائے، باقی چھوٹی موٹی بات جو کہ متعلقہ ہوتی ہے وہ اس سے بتاتا ہے، اور بچے اس کو بھی غرض کرتے ہیں، اور اگر اب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے طور پہ کوئی کتاب لے کر کوئی بھی اسی موضوع کی، تو وہ اس مطالعے میں بھی رکھ سکتا ہے، اگر کوئی اس کو شوق ہو، ٹائم ہے اس کے پاس، یا کوئی موقع مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اصول کی کتابیں جو ہیں اس سے پہلے کچھ متن انسان کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بات اس لیے آئی ہے کہ آپ ضرورت محسوس کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اصول حدیث بھی ہونا چاہیے، جس سے معلوم ہوا کہ علماء کے لیے یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اسی طرح جو فقہ پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ضرور محسوس ہو رہا ہوگا کہ جی ہمیں اصول فقہ بھی پڑھایا جائے۔ جو قرآن مجید ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ ہے تو ترجمہ ہی، لیکن ڈاکٹر انس مدنی صاحب حافظہ اللہ، وہ میرا خیال ہے ماشاء اللہ جس طرح وہ پڑھاتے ہیں وہ تفسیر ہی ہوتی ہے، ترجمہ نہیں ہوتا، اس میں اصول تفسیر کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی کہیں کہیں، لیکن یہ ہے کہ ساری چیزیں یہ ایک دم جب آئیں اگر لاد دی جائیں تو وہ کنفیوژن سی، بچے کچھ تو بہت ذہین ہوتے ہیں اور ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے اور وہ الگ پڑھتے بھی ہیں، مطالعہ بھی ہوتا ہے، ان کے لیے شاید اتنا نہ ہو، لیکن زیادہ تر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں اکثریت، ان کے لیے پھر بہت بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اور شریعت میں یہ ہے کہ عقل کے مطابق بات کرو اور اتنی کرو، خیر الکلام ما قل و دل، یہ بھی اچھی بات کہی گئی ہے، جو کم ہو اور بادلیل ہو، آسان ہو، اور اس کو ازبر کر لے آدمی پھر اس آگے چلے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا ایک دم، اور آپ کو علم ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایک سورہ بقرہ سمجھنے پر صحابہ کرام جو تھے وہ کئی سال لگا دیتے تھے، حالانکہ وہ عربی کے بھی ماہر تھے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے، ہمارا یہ جو درس نظامی پورے 8 سال پر ہے، 8 سال پر محیط ہے، ہم پرفیکٹ ہو جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا ایسے، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ آپ اس کو تدریجاً، جو کہ ایک فطری معاملہ ہے، اس کے مطابق آپ لے کے چلیں، اکتاہٹ بھی نہ ہو، اور آپ کے دیگر باقی کام بھی ہوتے رہیں اور یہ بھی کام چلتا رہے۔ اگر یہ اس کو جاری رکھیں گے نا آپ، پھر بہت کچھ پا لیں گے، لیکن اگر معاملہ جو ہے کچھ دیر جاری رکھنے کے بعد ختم ہو گیا تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا، آدمی بہت زیادہ ایک دم اپنے آپ پہ بوجھ ڈال لیتا ہے، پھر اس کو کر نہیں پاتا، پھر وہ اور دیگر مسائل حائل ہو جاتے ہیں دنیا کے، وہ پھر انشاءاللہ اصول کی کتابیں آپ کی 4، اصول تفسیر بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، اور قواعد بھی۔ اور کوئی اینی ادر کویسچن؟ میرا خیال ہے ٹائم ہونے والا ہے اب۔ شیخ محترم، میرا سوال ہے کہ ہم حدیث کا متن کب پڑھیں گے؟ متن یعنی کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، حدیث کا جو متن ہے، ہاں سمجھا نہیں میں، کسی کے سامنے جب حدیث پڑھیں گے تو تبھی کریکشن ہوگی نا کہ ہم اس میں کیا غلطی کر رہے ہیں۔ ہاں جی، بس یہ بیٹا بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی کمی ہے، لیکن یہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے،
یہ طریقہ تو فطری نہیں نا، یہ جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس سے، لیکن اس سے بہت بہتر ہے کہ آدمی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، اٹیچمنٹ ہے، بلکہ کچھ نہیں بہت کچھ ہو رہا ہے ماشاءاللہ نہ ہونے سے، اور اس کے کئی فوائد بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ بہرحال آپ کو پتہ نہیں کہ استاد کے سامنے جب دوزانو تلمس طے کر کے وجہ ماحول میں آدھا علم جو ہے وہ آدمی کتاب سے نہیں اس کلاس میں سیکھتا ہے، تو آپ ایک حدیث کی بھی اگر روزانہ ریڈنگ کریں گے تو 6 مہینوں میں آپ دیکھیں کہاں پہنچتے ہیں استاد اور کلاس کے سامنے، لیکن اب یہ ممکن نہیں۔ اب اگر میں موقع دوں گا آپ کو تو حدیثیں ہم 1 2 4 ہی پڑھ سکیں گے، معاملہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ تو یہ سامنے کلاس ہو، باقاعدہ ماحول ہو، تو پھر استاد سنتا ہے، شاگرد پڑھتے ہیں باری باری، لیکن اس وقت یہ صورت ممکن نہیں بن رہی، کیونکہ کتابیں جو ہیں وہ آپ کے پاس نہیں، یا کس قسم کی ہیں، یا اعراب والی ہیں۔ میں نے سلائیڈ بنائی ہوئی ہے، آپ کے سامنے وہ حدیث ہے، اس کے اوپر اعراب لگے ہوئے ہیں، اس لیے فائدہ کوئی نہیں۔ اور جو کتاب ہم پڑھتے تھے وہ بغیر ترجمے کی ہوتی تھی اور بغیر اعراب کی ہوتی تھی، اور استاد سنتا تھا اور شاگرد پڑھتے تھے، اور ایک وقت وہ آتا تھا کہ صرف حدیث پڑھی جاتی، جو لفظ کوئی نیا آ جاتا استاد صرف اس کی وضاحت کر دیتا، بس تو چل سو چل۔ اس طریقے سے ایک ایک دن میں بڑے مشکات کے جو ہیں وہ 3 صفحے جو ہیں وہ ہم پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ اب اس صورت میں یہ جو صورتحال ہے، بعض اوقات رابطہ ہی نہیں ہو پاتا، نیٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے سامنے، اس کی پرابلمز۔ بات یہ ہے کہ میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، کوئی جو ہے وہ کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کسی کا مائک ٹھیک ہے، کسی کا نہیں ہے۔ یہ صورت ہے بیٹا، اس میں یہ بھی بڑی غنیمت ہے جو یہ ہو رہا ہے معاملہ، اور یہ دعا کریں اللہ کرے چلتا رہے۔ اچھا جی، پھر اللہ حافظ، السلام علیکم۔